میرے والد صاحب جو ہیں وہ درویش ہیں. وہ اکثر اس کے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جن کے دانتوں میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ کاغذ پر لکھتے ہیں تو تعویذ وہ کچھ لفظ عربی میں لکھتے ہیں, اس پر کیل ٹھونکتے ہیں. یا ویسے بھی جب کبھی کسی ماں بہن کو بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا, کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں ساری, تو وہ کبھی کوئی بھی اس کے پاس حضور اسلام کے زمانے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے. پیر صاحب یہ کام کیا کرتے تھے, پیر سراج الحق صاحب غالباً, اور انہوں نے ہندوستان کی مجلس میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, آپ نے ان کو کہا ٹھیک ہے تم کر کے دیکھو, کیل ٹھوکنے سے اگر کسی کے دانت کا درد ہو جائے تو ہمیں کیا. اس لیے میرا عرض جہاں تک اس فعل کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ عبث کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن حرام نہیں کہہ سکتے. سمجھ گئے؟ عبث فعل ہے. حضور میں نے سمجھا عبث کا مطلب ہے بیکار کوشش ہے. اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے, لیکن ہمارے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی روح سے ہم اس میں تاثیر کو واقعتاً تسلیم کریں. اس لیے جن باتوں کی تفاصیل کا ہمیں علم نہیں ہے ان کے انکار کا بھی ہمیں حق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بطور دم کے سورہ فاتحہ کا دم رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہے. سورہ فاتحہ تو شفا ہے, اس کا ایک نام شفا ہے. سورہ فاتحہ کے دم تک تو ہمیں علم ہے کہ یہ جائز ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض کو ضرور اچھا کرے. اس لیے لا علمی کا کہیں بھی داخل رہے گا, کہیں یہ اچھا کرے گی کہیں نہیں کرے گی. اگر ہر جگہ یہ دم کامیاب ہو تو دنیا سے مرض مٹ جائے, کوئی بیمار باقی نہ رہے, ڈاکٹر محمود کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جی حضور سمجھے نا. جی حضور. اس لیے علم کی حد تک صرف یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں شفا کا امکان ہے, جسمانی مرض پر بھی کام آ سکتی ہے. تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ کب اور کیسے کام آئے گی, لیکن جس وقت کی یہ بات ہے وہ واقعات بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی. بعض صحابہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ 2-3 ایک سفر پر تھے اور بھوکے تھے, پیاسے تھے, ان کو اپنی بقا کے لیے ضروری تھا کچھ حاصل کریں. قریب کا جو قبیلہ تھا وہ دشمن قبیلہ تھا, مجبور ہوئے اس کے پاس جانے پر. انہوں نے دیکھا اور انکار کر دیا کہ جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے. جب وہ باہر نکلے تو ابھی دور نہیں گئے تھے تو ان کے سردار کو علم ہوا. وہ شدید سر درد میں مبتلا تھا جس سے اس کی جان نکلی جاتی تھی. اس نے کہا کہ تمہیں بیوقوفی کی ہے, شاید ان کو کچھ علم ہو سر درد کا علاج, ان کو دوبارہ پکڑ کے لاؤ. وہ بھاگے اور ان کو واپس بلا لائے کہ ہمارا سردار بلا رہا ہے. سردار نے ان کو کہا کوئی تمہارے پاس علاج ہے اس کا, میں تو بہت تکلیف میں ہوں. ان میں سے ایک نے کہا ہاں میرے پاس ہے. اس نے سورہ فاتحہ کو دم کیا پانی پر اور وہ اس کو پلا دیا. اس کا پلانا تھا کہ وہ تکلیف دور ہو گئی. اب یہ امر واقعہ ہے. اس کے نتیجے میں خوش ہو کر اس نے ان کو کچھ بکری کچھ اور کھانے پینے کے سامان دیے, خوب لاد کر واپس بھیجا, اور وہ انہوں نے کھایا, استعمال کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مگر ایک نے غالباً نہیں کیا یا وہ متردد تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ میری آیات کو نہ بیچو, اور انہوں نے یہ دم کر کے دیا تھا, کیا یہ آیات کی فروخت کے مشابہ بات ہے یا کچھ اور بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کا مطلب نہیں آیات بیچنا, بلکہ وہ اپنے نفس کی خاطر آیات کا غلط مطلب کرنا اور اپنے فائدے کے لیے یہ مغالبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بیان کیا. میں سمجھ گیا. بس آپ نے فرمایا کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ کیا دیا تھا, لاؤ میں بھی کھا کے دکھاتا ہوں. تو آپ نے اس میں سے خود بھی استعمال کیا تاکہ وہاں کا شک بھی دور ہو جائے. اب یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں جسمانی شفا کے امکانات ہیں,
لیکن آپ ہر سر درد پر استعمال کر کے دیکھیں کام نہیں کرے گی. بالکل جی حضور. کیوں نہیں کرے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی میکینیکل دم نہیں ہے جس سے آج کل کے مولویوں نے بنایا ہوا ہے، بعض پیشہ وروں نے بنایا ہوا ہے. جی حضور. کوئی اور حکمت ہے اس کی شفا میں، اور وہ دعا اور توکل ہے. اس کے ساتھ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں شفا کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ براہ راست میکینیکل لفظ بولنے سے شفا نہیں بنتی. اس کا تجربہ میں نے ایک دفعہ کیا مردان میں دورے پر گیا ہوا تھا، اور بہت سے کثرت سے غیر احمدی مسجد انہوں نے بعد میں شہید کر دی، اس میں کثرت سے غیر احمدی پٹھان دور دور کے علاقے سے آئے ہوئے تھے. اور مجھے اس زمانے میں میگرین بڑی سخت ہوا کرتی تھی. بعد میں اللہ کے فضل سے میں اپنا علاج ہوم پیسے خود کرتا رہا تو ٹھیک ہو گئی. اس زمانے میں ابھی مجھے ہوتی تھی دائیں طرف کی شدید درد، جس کے ساتھ وامٹنگ ہوتی تھی بڑی سخت، اور رکتی نہیں تھی کسی چیز سے. تو میں سجدے میں تھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں الٹی کر دوں گا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ شماتت ادا ہوگی، دشمن ہنسے گا. تو میں نے نیت کی کہ سورہ فاتحہ تلاوت کروں گا تو اس نیت سے تلاوت کروں گا کہ اے خدا میری اس مرض کو شفا دے، اگر اس میں شفا ہے تو آج مجھ پر اس کو استعمال فرما. اور میں کھڑا ہوا اور اس سورہ فاتحہ کے بعد میں بھول ہی گیا کہ سر درد تھی بھی کہ نہیں، نہ متلی نہ سر درد. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، گھنٹہ تقریر کی، سوال و جواب کی مجلس میں بیٹھا، بالکل غائب ہو گئی، کوئی دوائی استعمال نہیں کی. جی حضور. تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ سورہ فاتحہ میں شفا کا اثر شامل ہے، لیکن دوا کو استعمال کس طرح کرنا یہ بھی تو ہوا کرتا ہے. ہر دوا ہمیشہ ایک جیسا اثر ہر مریض پر برابر اثر نہیں دکھاتی. تو سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ بات مشروط ہے کہ دعا کے رنگ میں کی جائے، سنجیدگی سے کی جائے، توکل کے ساتھ کی جائے، جبکہ ذرائع دنیا کے باقی موجود نہ ہوں، ورنہ ذرائع کو نظر انداز کر کے یہ کام نہیں دے گی. آپ کے پاس پانی ہو اور آپ نہ پئیں اور کہیں سورہ فاتحہ سے میری پیاس مٹے، تو خدا کہے گا تم جھوٹے ہو، میری تقدیر کا انکار بھی کر رہے اور میری تقدیر کا انکار کر رہے اور تقدیر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا. بس ایسے حالات میں جب کہ خدا کے پیدا کردہ ذرائع شفا میسر نہ آئیں، آپ کامل توکل رکھتے ہوں، دعا کے رنگ میں سورہ فاتحہ کا استعمال کریں، تو مجھے یقین ہے کہ ضرور کارگر ہوگی. میں اپنے ذہن میں تجربہ کر چکا ہوں. جی حضور. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو میں یہ کہہ دینا کہ اس میں شفا ہے، اس کو دم کے طور پہ استعمال کرو، جائز نہیں ہے. یعنی جائز ہو بھی تو بےمانی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی حضور. جی حضور اور ایک سوال ہے، سوال پوچھنے سے یعنی ظہور مہدی آخر زمان